نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ ہجر کی آیت 1 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ بلحاظ ترتیب قرآن مجید کی 15ویں اور بلحاظ ترتیب نزول 52ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ آیت 1 ترجمہ۔ الف لام را کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اس کتاب کی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 1 کا تفسیر۔ حروف مقطعات اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن نہایت آسان ہے۔ پھر فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں جسے اللہ کے کلام ہونے کا فخر حاصل ہے اور جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو نہایت روشن ہے اور آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی عبارت میں کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی اور کوئی ابہام نہیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اسے آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آیت 2 ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آیت 3 ترجمہ۔ کسی وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں کھانے پینے اور فائدہ اٹھانے دیں، انہیں امیدیں توبہ سے غافل رکھیں گی، پھر انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 2 اور 3 کا تفسیر۔ ایک وقت کافر بھی مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کافر اپنے کفر و شرک پر سخت نادم ہوں گے اور اس وقت بار بار تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ہر کافر سکرات کے وقت آرزو کرتا ہے کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، یا یہ آرزو کافر قیامت کے دن کریں گے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت 27 میں فرمایا کاش آپ دیکھتے جب یہ کافر آگ کے پاس کھڑے کر دیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم اب اپنے رب کی نشانیاں نہیں جھٹلائیں گے اور مومن بن کر رہیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ابدی جہنمیوں کے بارے میں ہے۔ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جاتا دیکھیں گے تو یہ آرزو کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان اور مشرک جہنم میں جمع ہوں گے تو مشرک مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تم کو تمہاری عبادت نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس وقت رحمت باری جوش میں آئے گی اور اللہ انہیں جہنم سے نکال لے گا
اب تو مشرکوں کو بڑا رشک ہوگا اور وہ بھی تمنا کریں گے کہ اگر ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی ان کی طرح جہنم سے نکال لیے جاتے۔ آیت 3، کافروں کو دھمکی۔ اس آیت میں کافروں کے لیے سخت ڈراوا ہے کہ آپ انہیں کھانے پینے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے دیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 30 میں فرمایا، آپ فرما دیں فائدہ اٹھا لو، تم سب کو لوٹ کر آگ ہی میں آنا ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت 46 میں فرمایا، کھا پی لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ تمناؤں میں پھنس کر ایسے غافل ہو جائیں گے کہ انہیں توبہ اور اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہی نہ ہوگا اور عنقریب اپنا انجام معلوم کر لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ آیت 4، ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون۔ آیت 5، ترجمہ۔ ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کی ایک معلوم تحریر تھی، کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ سبقت کر سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 4 اور 5 کا تفسیر۔ ہر بستی ایک مقررہ مدت ہے، یعنی ہر بستی حجت اور مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد ہی ہلاک ہوئی۔ جس قوم کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہٹائی جا سکتی۔ اس سے مکے والوں کو بیدار کیا گیا ہے کہ وہ شرک و کفر اور کبر و غرور سے باز آ جائے ورنہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آیت 5، یعنی مقررہ مدت سے تقدیم و تاخیر ناممکن ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ آیت 6، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ آیت 7، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ آیت 8، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آیت 9، ترجمہ۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، واقعی تو خبتی ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتے بات ٹھہرا کر ہی اتارتے ہیں، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ بلا شبہ ہم ہی نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 6 سے 9 کا تفسیر۔ آیت 6، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کا الزام۔ کافروں کی ہر درمی بتائی جا رہی ہے کہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نصیحت والا قرآن مجھ پر اترا ہے، واقعی تم دیوانے ہو اور دیوانوں کی سیرت لگا رہے ہو کہ میری پیروی کرو اور باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو۔ آیت 7، صداقت رسالت میں فرشتوں کی گواہی کا مطالبہ۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے جو تمہارے دین کے صحیح ہونے کی گواہی دیں؟ یہی بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ سورہ زخرف کی آیت 53، ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا ان کے ساتھ ساتھ فرشتے کیوں نہیں رہتے؟ سورہ فرقان کی آیت 21-22، جنہیں ہم سے ملنے کا یقین نہیں، کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم سب ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ واقعی انہوں نے اپنی ذاتیں بڑی سمجھیں اور سخت سرکشی پر اتر آئے۔ جس دن یہ فرشتے دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی اور کہیں گے کہ ایک مضبوط دیوار حائل ہو جاتی۔ آیت 8، یعنی ہم فرشتوں کو رسالت یا عذاب دے کر اتارتے ہیں، یوں ہی بیکار نہیں اتارتے۔ آیت 9، یعنی اللہ ہی نے یہ قرآن اتارا ہے جو نصیحتوں کا مجموعہ ہے اور وہی تحریف سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس آیت سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ وہ قرآن کا بیان، وہ شرح ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت ان کی حیات میں ثابت ہوئی، کیونکہ وہ اس کی تشریح کے لیے مبعوث ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ آیت 10، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت 11، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ آیت 12، لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ آیت 13، ترجمہ۔ بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے پہلی جماعتوں میں بھی رسول بھیجے، ان کے پاس جو رسول بھی آتا تھا یہ اسی کا مذاق اڑاتے تھے
اسی طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں اسے داخل کر دیتے ہیں۔ وہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ دستور پہلوں ہی سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 10 سے 13 کا۔ تفسیر آیت 10 مشرکوں کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر۔ یہ قریش جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے آپ اپنا دل میلا نہ کریں، گزشتہ قوموں میں آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے۔ آیت 11 ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا، پہلے ہی سے لوگوں کا یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی کو ستایا گیا اور اس کا دل دکھایا گیا۔ آیت 12 وہ مجرم جو ہدایت کی پیروی سے ناک منہ چڑھاتے ہیں اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اللہ نے جھٹلانا ان کے دلوں میں پرو دیا ہے، شرک و تکذیب کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا۔ آیت 13 ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا کیا حشر بنایا، ان پر تباہی آئی، انہیں غارت کر دیا گیا، اور دنیا میں اور آخرت میں ہولناک عذابوں سے اور تباہیوں سے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ آیت 14 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ آیت 15 ترجمہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر نشہ چڑھا دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 14-15 کا۔ تفسیر ازلی کافر کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں۔ کافروں کے کفر و سرکشی کی اور حق سے ٹکر لینے کی حد ہو گئی۔ اگر آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیا جائے اور وہ اس میں چڑھنے لگیں تو پھر بھی انہیں یقین نہیں آئے گا اور یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری نگاہیں اچک لی گئی ہیں، ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں اندھا کر دیا گیا ہے اور ہماری آنکھوں پر نشہ چڑھا دیا گیا ہے۔ سکران یعنی مدہوش۔ یہ تھا سورہ ہجر کی آیت 1 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔